باب نمبر 982 فضل صلاۃ القاعد علی صلاۃ النائم۔ سو کر یعنی لیٹ کر نماز پڑھنے والے کا ثواب کیا ہوگا اور بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کا ثواب کیا ہوگا۔ چونکہ آپ نے اس سے پہلے کا جو باب سنا تھا، ملاحظہ کیا تھا، اس میں بیٹھ کر پڑھنے والا کتنا ثواب حاصل کرے گا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا کتنا ثواب حاصل کرے گا، وہ تو آپ نے ملاحظہ کیا۔ اب یہاں پر لیٹ کر نماز پڑھنے والے کا کیا ثواب ہوگا۔ حدیث نمبر 1663 اخبرنا محمد بن مسعدہ یا حمید بن مسعدہ عن سفیان بن حبیب عن حسین المعلم عن عبداللہ بن بریدہ عن عمران بن حسین قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الذي يصلي قاعدا قال من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد۔ حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا جو کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو وہ سب سے بہتر ہے، اور جو بیٹھ کر نماز پڑھے اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کا آدھا ثواب ملے گا، اور جو لیٹ کر نماز پڑھے اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کا آدھا ثواب ملے گا۔ یعنی گویا کہ اگر ہم دونوں کو ملا کر دیکھیں کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کو اور بیٹھ کر نماز پڑھنے لیٹ کر نماز پڑھنے والے کو کتنا ثواب ملے گا، تو لیٹ کر نماز پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کا پاؤ ثواب ملے گا، یعنی 25%، کیونکہ جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اس کو 100% ثواب مل رہا ہے پورا مکمل، اور جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے اس کو 50% مل رہا ہے آدھا، اور جو لیٹ کر نماز پڑھے گا اس کو جو ثواب ملے گا اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کا آدھا ثواب ملے گا۔ یعنی بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو 50% مل رہا ہے تو اب لیٹ کر نماز پڑھنے والے کو 25% ملے گا، یعنی کہ اتنا نقصان ہو رہا ہے ثواب میں اور اتنی کمی ہو رہی ہے ثواب میں۔ اور یہ کب ہے؟ جب کہ نفل نماز ہو اور بغیر کسی عذر کے آدمی نماز پڑھ رہا ہو، اور نفل نماز کی بات ہے یہ، ورنہ فرض نماز تو آپ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بتلایا، ساری تشریح کی اس کی، بغیر مجبوری کے آپ اگر فرض نماز بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہی وہ ادا نہیں ہوگی۔ باب نمبر 983 کیف صلاۃ القاعد، بیٹھ کر نماز کیسے پڑھیں، یعنی بیٹھ کر نماز پڑھنے کی کیا حالت ہے، کس طرح بیٹھا جائے۔ تو اس کے اندر بتایا جا رہا ہے تربع، یعنی چوزانوں بیٹھنا۔ جیسے بعض لوگ جب کھانا کھاتے ہیں تو بیٹھتے ہیں تو اس طرح، یعنی پیر پر پیر ڈال کر، یا جس طرح پیروں کو باندھ لیا جائے اس طرح بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہیے، اور یہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا ہے۔ دیکھیں حدیث ہے 1661 اخبرنا ہارون بن عبداللہ قال حدثنا ابو داود الحفری عن حفص عن حمید عن عبداللہ بن شقیق عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی متربعا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 زانوں یعنی پالتی مار کر، جس کو کہتے ہیں کہ پالتی مار کر بیٹھ جانا یا پیروں کو باندھ کر بیٹھ جانا، تو اس طرح بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا۔ ورنہ جو عمل ہے اور جس طرح نماز پڑھنے کا طریقہ ہے بیٹھ کر، وہ یعنی جس طرح تشہد میں بیٹھتے ہیں تحیات میں، اس طرح بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے۔ تو شاید یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً کمزور ہو چکے تھے اور آپ میں ضعف بڑھ گیا تھا، کمزوری آ گئی تھی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے۔ باب نمبر 984 کیف القراءۃ باللیل، رات کو یعنی رات کی نماز میں کس طرح قراءت کرنا چاہیے، اس کا انداز کیا ہو۔ حدیث نمبر 1665 اخبرنا شعیب بن یوسف قال حدثنا عبد الرحمن عن معاویہ ابن صالح عن عبد اللہ بن ابی قیس قال سألت عائشة كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل أيجهر أم يسر قالت كل ذلك قد كان يفعل ربما جهر وربما أسر۔ حضرت عبداللہ بن ابی قیس سے روایت ہے، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کیسے قراءت کرتے تھے، کیا آپ جہری قراءت کرتے تھے یعنی آواز سے کرتے تھے، یا آپ آہستہ قراءت کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کل ذالک، ہر طریقے سے، یعنی فرمایا آگے قد کان یفعل ربما جہر و ربما اسر، کبھی آپ جہری قراءت کرتے تھے، آواز سے قراءت کرتے تھے، اور کبھی آہستہ قراءت کرتے تھے۔ اب آگے جو باب بیان کیا جا رہا ہے
اس میں دونوں میں افضل کون ہے، یعنی آہستہ قرات کرنا زیادہ افضل ہے یا آواز سے قرات کرنا یہ افضل ہے، اس کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ باب نمبر 985 فضل السر علی الجہری، آہستہ پڑھنے کی فضیلت آواز سے پڑھنے پر۔ حدیث نمبر 1666 اخبرنا ہارون بن محمد بن بکار بن بلال قال حدثنا محمد یعنی ابن سمیع قال حدثنا یزید یعنی ابن واقد عن کثیر بن مرہ ان عقبة بن عامر حدثهم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الذي يجهر بالقرآن كالذي يجهر بالصدقة والذي يسر بالقرآن كالذي يسر بالصدقة۔ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کو آواز سے پڑھے وہ ایسا ہے جیسے کوئی کھلم کھلا صدقہ دے دے، اور جو شخص آہستہ قرآن پڑھے وہ ایسا ہے جیسے کوئی چپکے سے یعنی چھپ کر صدقہ دے دے۔ تو آپ نے اس سے پہلے سنا بھی ہوگا، یعنی بیانات وغیرہ میں یا کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جس میں اگر دائیں ہاتھ سے دیا جائے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اخلاص کا اور چھپ کر صدقہ دینے کا اہتمام کیا جائے تاکہ اس صدقہ دینے کے اندر ریاکاری، نام و نمود، دکھلاوا، گھمنڈ، تکبر یہ چیزیں اس کے اندر نہ آئے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر صدقہ دینا ہی ہے تو پھر آپ چھپ کر صدقہ دیں، اور اگر داہنے ہاتھ سے آپ صدقہ دے رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ آپ صدقہ کر رہے ہیں، تو وہ بہترین صدقہ ہے۔ اور اگر آپ ظاہر میں یعنی جیسے کھلم کھلا آپ جیسے راستے میں جا رہے ہیں، کوئی محتاج مل گیا، فقیر مل گیا، آپ نے اس کو صدقہ دیا تو وہ صدقہ بھی قبول ہے، لیکن اب چونکہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر ایک شبہ یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، ایک شک یہ بھی آ سکتا ہے کہ ارے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے ذہن میں بات آ سکتی ہے، کسی کے بھی ذہن میں بات آ سکتی ہے کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں اس لیے صدقہ دے رہے ہیں۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرات قرآن کی آواز سے کرتا ہے تو وہ گویا ایسا ہے جیسے وہ کھلم کھلا صدقہ دے رہا ہے۔ اور کون سا صدقہ افضل ہے؟ چھپ کر صدقہ دینا افضل ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھلم کھلا صدقہ دینے کے برابر ہے قرآن آواز سے پڑھنا، اور جو شخص قرات آہستہ کرے گا تو وہ گویا ایسا ہے جیسا کہ کوئی صدقہ چھپ کر دے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب اور مفہوم یہ نکلا کہ قرآن بھی آہستہ پڑھنا چاہیے رات میں، اور اگر ایسی جگہ ہو، ایسی محفل ہو یا ایسا مقام ہو کہ وہاں پر لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں، قرآن سننا چاہتے ہیں، جیسے بعض ان پڑھ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ آپ سے قرآن سننا چاہتے ہیں تو آپ قرآن آواز سے پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کی قرات سننا چاہتے ہیں، یا قرآن سننے کے وہ لوگ خواہش مند ہیں، ان کو شوق ہے قرآن سننے کا، تو آپ ان کو قرآن سنا سکتے ہیں، اور قرآن کو وہاں پر آواز سے پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ قرآن آپ پڑھنا جانتے ہیں، لوگ آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں، اور وہاں پر اگر آپ سرن یعنی آہستہ قرآن پڑھیں گے تو وہاں پر گویا کہ ایک نعمت کی ناقدری وہاں پر ہو جائے گی کہ اللہ نے جو آپ کو نعمت دی ہے وہ آپ اپنی حد تک محدود رکھ رہے ہیں، یعنی گویا اس کو آپ پھیلا نہیں رہے ہیں، جہاں پر یعنی موقع محل کے حساب سے کرنا ہے۔ اگر آپ یعنی نماز میں پڑھ رہے ہیں، جیسے یعنی اللہ کے دربار میں آپ ہیں، وہاں پر اگر آپ قرات کر رہے ہیں تو وہاں پر آہستہ کرنا چاہیے۔ ہاں ایسی جگہ ہے کہ لوگ یعنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر مسجد ہے، مسجد میں لوگ باتوں میں لگے ہوئے ہیں جبکہ ان کو قرآن پڑھنا چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، وظیفے پڑھنا چاہیے، باتوں میں لگے ہوئے ہیں، تو ایسی حالت میں آپ یہ سوچ کر، جبکہ وہ اثر ہو سکتا ہو تو یہ سوچ کر کہ اگر میں قرآن پڑھوں گا تو میری آواز سن کر شاید وہ بھی قرآن پڑھنے لگ جائے اور ان کو بھی قرآن پڑھنے کی ایک خواہش پیدا ہو جائے اور قرآن پڑھنے میں ان کا بھی دل لگ جائے، تو اگر یہ سوچ کر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو پھر یہ اچھا ہے، بہتر ہے۔ لیکن جہاں پر باضابطہ قرآن کی تلاوت ہو اور آپ مقبولیت چاہتے ہو قرآن سے اللہ کی، تو پھر وہاں پر قرآن آہستہ پڑھنا چاہیے، آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ بہت سارے مواقع ہیں، بہت سارے محل ہیں، تو اس بات سے یہ بھی ایک پتہ چلتا ہے کہ جو بھی حکم ہوتا ہے وہ حکم اپنے شرائط لیے ہوئے ہوتا ہے، اس کے کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں، اگر ان کنڈیشنز کو فالو کیا جاتا ہے اس حکم پر عمل کرنا ہوتا ہے، ورنہ یعنی وہی حکم پھیلتے جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے کئی صورتیں اس کی آپ کے سامنے بتلا دی۔
باب نمبر 986 تسویۃ القیام والرکوع والقیام بعد الرکوع والسجود والجلوس بین السجدتین فی قیام اللیل۔ رات کی نماز میں قیام، رکوع اور سجدوں کے درمیان بیٹھنا سب برابر کرنا، یعنی جتنا وقت قیام میں لگا اتنا ہی وقت رکوع میں، جتنا رکوع میں لگا اتنا ہی قومے میں، یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد کی جو حالت ہوتی ہے اس میں، پھر اتنا ہی سجدے میں، پھر اس کے بعد سجدے سے اٹھ کر بیٹھنے میں اتنا ہی وقت، پھر سجدے میں اتنا ہی وقت لگانا چاہیے، یعنی اس کے بارے میں جو حدیث ہے وہ حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ حدیث نمبر 1667 اخبرنا الحسین بن منصور قال حدثنا عبداللہ بن نمیر قال حدثنا الاعمش عن سعد بن عبیدہ عن المستورد بن الاحنف عن صلة بن الزفر عن حذیفہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلة فافتح البقرة فقلت يركع عند 100 فمضى فقلت يركع عند 200 فمضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فافتتح النساء فقرأ بها ثم افتتح آل عمران فقرأ بها يقرأ متبرسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فقال سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده فكان قيامه قريبا من ركوعه ثم سجد فجعل يقول سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من ركوعه۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی تو آپ نے سورہ بقرہ شروع کی، میں نے کہا 100 آیتوں پر آپ رکوع کریں گے، یعنی یہ گمان ہوا کہ 100 آیتیں پڑھ کر ختم کر دیں گے، تو آپ نے سورہ بقرہ شروع کی، میں نے کہا 100 آیتوں پر آپ رکوع کریں گے، آپ آگے بڑھ گئے، تب میں نے کہا 200 آیتوں پر آپ رکوع کریں گے، آپ آگے بڑھ گئے، تب میں نے کہا آپ پوری سورت پڑھیں گے، کیونکہ تقریباً سورہ بقرہ کے اندر جو ہے 280 کے قریب آیتیں ہیں، تو جب 200 کا سوچا انہوں نے تو پھر سوچا کہ پوری صورتیں ختم کر دیں گے، تو آپ آگے بڑھ گئے، تب میں نے کہا آپ پوری صورت پڑھیں گے ایک رکعت میں، آگے بڑھ گئے، آپ نے سورہ نساء شروع کی، اس کو پڑھا، پھر سورہ آل عمران شروع کی، اس کو پڑھا، اور یہ سب قرات آپ کی آہستہ ٹھہر کر تھی، یعنی ترتیل کے ساتھ آپ قرآن پڑھ رہے تھے، تیزی کے ساتھ نہیں پڑھ رہے تھے، جیسے بعض جگہ تراویح میں ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ نہیں سمجھ میں آتے ہیں، یعنی الفاظ بالکل سمجھ میں نہیں آتے ہیں، اور پیچھے جو سن رہے ہیں وہ لوگ بھی نہیں سمجھ پاتے کہ کیا پڑھ رہے ہیں، صرف یعلمون تعلمون نہیں سمجھ میں آتا ہے، تو ایسا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات نہیں کر رہے تھے، بلکہ آہستہ اور ٹھہر کر آپ صلی اللہ علیہ، جیسے یہاں پر کہا گیا مترسلاً، یا پھر آپ اس کو مترتلاً ترتیل کے ساتھ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن حدیث ہے تو حدیث کے الفاظ جو ہے فقرأ بها یقرأ مترسلاً، ترسیل کے ساتھ یا ترتیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے۔ جب کوئی آیت اللہ کی پاکی کی آتی تو تسبیح کہہ دیں، جیسے یعنی اگر کہیں حکم آتا کہ تسبیح بیان کیا کرو اللہ کی، یا جیسے اللہ کی مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو اس طرح کے جہاں پر بھی اللہ کی تسبیح کی، اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے کی آیتیں آتی تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح بیان کر دیتے، یعنی سبحان ربی العظیم کہتے۔ اور جب کوئی آیت سوال کی آتی، یعنی اللہ سے مانگنے کی آتی، دعا کرنے کی آتی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر دعا مانگ لیتے، اللہ سے سوال کر لیتے۔ اور جب کوئی آیت پناہ مانگنے کی آتی، یعنی جیسے عذاب کی بات آ گئی یا جہنم کی بات آ گئی، تو ایسی جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ پھر آپ نے رکوع کیا تو سبحان ربی العظیم کہا، رکوع بھی قیام کے برابر تھا، پھر سر اٹھایا اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہا، اور یہ قیام رکوع کے قریب تھا، پھر سجدہ کیا اور سبحان ربی الاعلیٰ کہنے لگے تو سجدہ رکوع کے قریب تھا۔ حدیث نمبر 1668 اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال انبأنا النصر بن محمد المروزی ثقة قال حدثنا العلاء بن المسیب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد الأنصاري عن حذيفة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فركع فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم مثل ما كان قائما ثم جلس يقول رب اغفر لي مثل ما كان قائما ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى مثل ما كان قائما فما صلى إلا 4 ركعات حتى جاء بلال إلى الغداء۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان میں، آپ نے رکوع کیا اور سبحان ربی العظیم کہتے رہے اتنی دیر تک جتنی دیر تک کھڑے تھے، پھر بیٹھے تو رب اغفر لی کہتے رہے قیام کے برابر، پھر سجدہ کیا تو سبحان ربی العظیم کہتے رہے قیام کے برابر۔ اسی طرح صرف 4 رکعتیں آپ نے پڑھی صبح تک کہ بلال آئے فجر کی نماز کے لیے بلا لینے کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بتانا یہی مقصود ہے اس حدیث کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہوتا تھا، آپ کے جو ارکان ہوتے تھے تو وہ برابر ہوا کرتے، رکوع کے برابر، سجدے کے برابر، قیام کے برابر، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، بہرحال یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر ہوا کرتی تھیں۔ باب نمبر 987 کیف صلاۃ اللیل، رات کی نماز کیوں کر پڑھنی چاہیے، یعنی کیسی نماز پڑھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1669 اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن قال حدثنا شعبہ عن علاء بن عطاء انه سمع عليا الازدي انه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ اللیل والنہار مثنى مثنى۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات دن کی نمازیں 2 رکعتیں ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ نفل نماز جو ہے وہ 2 رکعت ہی ہے۔ نفل نماز جیسے رات میں اگر آپ نفل نماز پڑھیں تو بھی وہ 2 رکعتیں ہیں، دن میں اگر آپ نفل نماز پڑھیں تو بھی وہ 2 رکعت ہی ہے۔ نفل نماز 2 سے زائد نہیں ہے۔ 2 رکعت کا مطلب یعنی 2 رکعت پر سلام پھیر دینا چاہیے۔ قال ابو عبد الرحمن هذا الحديث عندي خطأ والله تعالی اعلم۔ ابو عبد الرحمن نسائی کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے میرے نزدیک تھوڑی سی غلط ہے، یعنی میرے پاس جو سند پہنچی ہے اس سند میں تھوڑی سی غلطی ہے، واللہ تعالی اعلم۔ حدیث نمبر 1670 اخبرنا محمد بن قدامہ قال حدثنا جریر عن منصور عن حبیب عن طاؤوس قال قال ابن عمر يسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فواحدة۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا رات کی نماز کے سلسلے میں، آپ نے فرمایا 2 رکعتیں ہیں، جب صبح ہو جانے کا خوف ہو تو 1 رکعت پڑھ لے تاکہ سب نماز وتر یعنی طاق ہو جائے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہاں تو کہا گیا ہے کہ اگر نماز کا خوف ہو، یعنی فجر کی نماز کا وقت ہو جانے کا ڈر ہو تو پھر ایسی حالت میں 1 رکعت نماز پڑھ لینا چاہیے۔ یہ تو بہرحال کہا گیا ہے، ورنہ دوسری احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے کہ ابھی اس سے پہلے بھی آپ نے حدیث سنی تو نفل نماز جو ہے وہ صرف 2 رکعت ہی ہے، 1 رکعت کوئی نماز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے پہلے کی حدیث ہو۔ حدیث نمبر 1671 اخبرنا عمرو بن عثمان و محمد بن صدقہ قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، جب فجر ہو جانے کا ڈر ہو تو 1 رکعت پڑھ لو، یعنی جب تم ڈرو یعنی صبح کا وقت ہونے والا ہے تو 1 رکعت پڑھ لو تو وہ وتر ہو جائے گی، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ حدیث نمبر 1672 اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفیان عن ابن ابی لبید عن ابی سلمہ عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على المنبر يسأل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ سے پوچھا گیا منبر پر رات کی نماز کے سلسلے میں، تو آپ نے فرمایا 2 رکعتیں ہیں، جب فجر کا خوف ہو تو 1 رکعت وتر پڑھ لو۔ جبکہ وتر ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک جو ہے وہ 3 رکعت ہے، اور غالباً شافعی کے نزدیک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مسلک کے ماننے والوں کے نزدیک وتر 1 رکعت ہے۔ حدیث نمبر 1673 اخبرنا موسى ابن سعيد قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الحسن بن الحر قال حدثنا نافع عن ابن عمر ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال مثنى مثنى فإن خشي احدكم الصبح فليوتر بواحدة۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا رات کی نماز کے سلسلے میں، تو آپ نے فرمایا 2 رکعتیں ہیں، اگر فجر ہو جانے کا ڈر ہو تو 1 رکعت وتر کی پڑھ لو۔
حدیث نمبر 1674 اخبرنا قتیبہ قال حدثنا اللیث عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ اللیل مثنى مثنى فاذا خفت الصبح فاوتر بواحدہ. بالکل وہی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت ہے، جب فجر ہو جانے کا ڈر ہو تو 1 رکعت وتر پڑھ لو. حدیث نمبر 1675 اخبرنا احمد بن محمد بن المغیرہ قال حدثنا عثمان عن شعیب عن الزہری عن سالم عن ابن عمر قال سأل رجل من المسلمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف صلاۃ اللیل فقال صلاۃ اللیل مثنى مثنى فاذا خفت الصبح فاوتر بواحدہ. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے ایک شخص نے مسلمانوں میں سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے سلسلے میں کہ رات کی نماز کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، جب فجر ہو جانے کا ڈر ہو تو 1 رکعت وتر کی پڑھ لو. لیکن یہاں پر جو بار بار وتر کی بات آ رہی ہے کہ فاوتر بواحدہ فاوتر بواحدہ، اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ وتر کی نماز نہ ہو، جو واجب الوتر ہے وہ وتر نہ ہو، کیونکہ وتر تو اصل عشاء کی نماز کے بعد ہے، عشاء کی نماز کے بعد وتر ہے. لیکن جو یہاں پر وتر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے رہے ہیں، آپ سے جو سوال کیا جا رہا ہے صرف رات کی نماز کے سلسلے میں سوال کیا جا رہا ہے، اور آپ وہ جواب دینے کے بعد فرما رہے ہیں کہ فاوتر بواحدہ 1 رکعت پڑھ لو. اوتر کا مطلب وتر نہیں ہے جیسے ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ وتر کا مطلب یہ وتر ہے یعنی واجب الوتر ہے. وتر کا مطلب طاق یعنی سنگل بے جوڑ، جیسے 1 3 5 7 9 یہ جو تعداد ہے اس کو وتر کہا جاتا ہے. بے جوڑ جو ہوتی ہے، جیسے جس کو اگر بانٹا جائے تو برابر برابر نہ ہو. جیسے اگر آپ 3 کو بانٹیں، 3 کو نہیں بانٹ سکتے، 1 1 تو الگ ہو جائیں گے، پھر 1 کو آدھا آدھا کرنا پڑے گا، یہ نہیں. جیسے 4 ہے، 4 کو 2 2 آپ تقسیم کر سکتے ہیں. تو جو بے جوڑ ہے جو تقسیم نہیں ہو سکتے اس کو طاق کہا جاتا ہے، وتر کہا جاتا ہے، عربی میں وتر کہا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 رکعت پڑھ لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ وتر کی نماز نہیں تھی، کیونکہ آپ کو رات کی نماز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، جبکہ وتر جو ہے وہ فوراً عشاء کے بعد ہے. حدیث نمبر 1676 اخبرنا محمد بن یحییٰ قال حدثنا یعقوب ابن ابراہیم قال حدثنا ابن اخی ابن شہاب عن امه قال اخبرني حمید بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں پوچھا. آپ نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، جب فجر ہو جانے کا ڈر ہو تو 1 رکعت پڑھ لو. حدیث نمبر 1677 اخبرنا احمد بن الحیثم قال حدثنا حرملہ قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن حارث عن عمرو بن الحارث ان ابن شهاب حدثه ان سالم بن عبد الله وحميد بن عبد الرحمن حدثاه عن عبد الله بن عمر قال قام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف صلاة الليل. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک شخص کھڑا ہوا اور بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رات کی نماز کیسی ہے، یعنی رات کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا کہ مثنیٰ مثنیٰ 2 رکعتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر فجر کا خوف ہو، فجر کا ڈر ہو تو 1 رکعت پڑھ لینا چاہیے. اب یہاں سے جو بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے کیف الوتر بواحدۃ، 1 رکعت وتر کیسے پڑھی جائے. باب نمبر 996 کیف الوتر بواحدہ، 1 رکعت وتر کیسے پڑھنا چاہیے. حدیث نمبر 1695 اخبرنا الربیع بن سلیمان قال حدثنا حجاج بن ابراہیم قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن ينصرف فاركع بواحدة توتر بذلك ما قد صليت. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، جب تم
ختم کرو تو ایک رکعت اور پڑھ لو، وہ سب وطر ہو جائیں گی، یعنی طاق طاق ہو جائیں گی۔ طاق طاق کا مطلب سب یعنی سنگل سنگل ہو جائیں گی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو یہاں پر وطر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وطر کیسا پڑھنا چاہیے، اور اس کے سلسلے میں احادیث آئی ہیں کہ کیف الوتر بواحدہ، ایک رکعت وطر کیسے پڑھنا چاہیے۔ کٹ کرو۔